بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان اور قرآن کریم کے درمیان چند مشترکہ خصوصیات۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان بالغ، عاقل، صحت مند، مقیم مرد و عورت پر فرض ہے، جس کی ادائیگی کے ذریعے خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے اور وہی تقویٰ کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون میں اشارہ ہے کہ زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے روزے کا بڑا اجر ہے۔ اسی ماہ مبارک کی ایک بابرکت رات میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم سمائے دنیا پر نازل ہوئی، جس سے استفادہ کی بنیادی شرط بھی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ غرض رمضان اور روزے کے بنیادی مقاصد میں تقویٰ مشترک ہے۔ قرآن اور رمضان کی پہلی اہم مشترک خصوصیت تقویٰ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ذکر کیا گیا۔ دوسری مشترک خصوصیت شفاعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ اور قرآن کہتا ہے، یا اللہ، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تیسری خصوصیت جو رمضان اور قرآن دونوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، وہ قرب الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے کہ روزے کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود ہی روزہ کا بدلہ ہوں۔ مضمون کی طوالت سے بچنے کے لیے قرآن اور رمضان کی صرف 3 مشترک خصوصیات کے ذکر پر اتفاق کرتا ہوں۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک میں خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے، چنانچہ قرآن رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا شغل نسبتاً زیادہ رکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کا ماہ رمضان میں نازل ہونا ہے۔ اس مبارک ماہ کی ایک بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ تمام صحیفے بھی رمضان میں نازل ہوئے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصحف ابراہیمی اور توراۃ و انجیل سب کا نزول رمضان میں ہی ہوا ہے۔ سورۃ العلق کی ابتدائی چند آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آنے والی سورۃ القدر میں بیان کیا گیا قرآن کریم کی بابرکت رات میں اترا ہے، جیسا کہ سورۃ الدہن میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، یعنی ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ان آیات میں یہ مضمون صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ غرض قرآن و حدیث میں واضح دلائل ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر رمضان کی مبارک رات میں ہی نازل ہوا۔ اس طرح رمضان اور قرآن کریم کا خاص تعلق روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق کا مظہر نماز تراویح بھی ہے۔ احادیث میں وارد ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ
قرآن کے نازل شدہ حصوں کا دور کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار قرآن کریم کا دورہ فرمایا۔ نماز تراویح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمائی اور مسجد میں باجماعت اس کو ادا بھی فرمایا، لیکن اس خیال سے اس کو ترک کر دیا کہ کہیں امت پر واجب نہ ہو جائے اور پھر امت کے لیے اس کو ادا کرنے میں مشقت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات نماز میں شرکاء زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب تو دیتے تھے لیکن وجوب کا حکم نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھے اور وہ ایمان کے دوسرے تقاضوں کو بھی پورا کرے اور ثواب کی نیت سے یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک یہی عمل رہا۔ دور صدیقی اور ابتدائے عہد فاروقی میں بھی یہی عمل رہا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں نماز تراویح جماعت سے پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، صرف ترغیب دی جاتی تھی اور انفرادی طور پر نماز تراویح پڑھی جاتی تھی۔ البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں یقیناً تبدیلی ہوئی۔ اس تبدیلی کی وضاحت محدثین، فقہاء اور علماء کرام نے فرمائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عشاء کے فرائض کے بعد وتروں سے پہلے پورے رمضان باجماعت نماز تراویح شروع ہوئی۔ نیز قرآن کریم ختم کرنے اور رمضان میں وتر باجماعت پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سعودی عرب کے نامور عالم، مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی شیخ عطیہ محمد صالح متوفی 1999 نے نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک کتاب التراویح تحریر کی ہے، جو اس موضوع کے لیے جو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ خصوصی شغف رکھتے تھے۔ بعض اسلاف و اکابرین کے متعلق کتابوں میں تحریر ہے کہ وہ رمضان المبارک میں دیگر مصروفیات چھوڑ کر صرف اور صرف تلاوت قرآن میں دن رات کا وافر حصہ صرف کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی مشہور کتاب موطا مالک تحریر فرمائی ہے، جو مشہور فقہ ہونے کے ساتھ ایک بڑے محدث بھی ہیں، لیکن رمضان شروع ہونے پر حدیث پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو بند کر کے دن رات کا اکثر حصہ تلاوت قرآن میں لگاتے تھے۔ اسلاف سے منقول ہے کہ وہ ماہ رمضان اور خاص کر آخری عشرہ میں 3 دن یا 1 دن میں قرآن کریم مکمل فرماتے تھے۔ رمضان کے مبارک مہینہ میں ختم قرآن کریم کے اتنے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس مبارک مہینہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں، نماز تراویح کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اگر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کیا جائے تو بہت بہتر و افضل ہے، کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کے نازل شدہ حصوں کا دور کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن کریم کا دور فرمایا۔ ماہ رمضان کے بعد بھی تلاوت قرآن کا روزانہ اہتمام کریں، نیز علماء کرام کی سرپرستی میں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں وارد احکام و مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم قرآن کریم کے معنی و مفہوم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تب بھی ہمیں تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ایک حرف قرآن کریم کا پڑھے، اس کے لیے اس حرف کے عوض 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف، لام 1 حرف اور میم 1 حرف۔
تلاوت قرآن کریم کے کچھ آداب ہیں جن کا تلاوت کے وقت خاص خیال رکھا جائے تاکہ ہم عند اللہ اجر عظیم کے مستحق بنیں۔ تلاوت چونکہ ایک عبادت ہے، لہذا ریا و شہرت کی بجائے اس سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ نیز وضو و طہارت کی حالت میں ادب و احترام کے ساتھ اللہ کی کلام کی تلاوت کریں۔ تیسرا اہم ادب یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر اور اچھی آواز میں تجویز کے قواعد کے مطابق تلاوت کریں۔ تلاوت قرآن کے وقت اگر آیتوں کے معنی پر غور و فکر کر کے پڑھیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ قرآن کریم کے احکام و مسائل پر خود بھی عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسری تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ اور تلاوت قرآن کی برکت سے تقوی والی زندگی گزارنے والا بنائے اور ہمیں دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں، شکریہ۔